حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، میں بندہ عاجز نے 27-28 سال ہو گئے آپ کے سامنے محبت اہل بیت، ذکر اہل بیت اور شان اہل بیت کو بہت بیان کیا۔ الحمدللہ محرم شریف ہر سال جب بھی آیا نماز جمعہ میں تو خطاب ہوئے ہی پورا مہینہ ہر روز ذکر اہل بیت ہوتا رہا۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہو، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقع ہو، کوشش کرتے ہیں کہ مثلا معراج النبی بیان کر رہے ہیں تو کسی ایسی جہت سے بیان کیا جائے، کسی ایسے زاویے سے معراج النبی کا ذکر کیا جائے جس پر پہلے نہ ذکر ہوا ہو۔ اسی طرح 27-28 سال ہو گئے اللہ پاک نے جتنی مجھے توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے، میں نے آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی عظمت اور شان اور محبت کا ذکر بہت کثرت کے ساتھ کیا، اور ہر بار یہی کوشش کی کہ وہ چیز بیان کی جائے، اس جہت سے اس واقعے کو پڑھا جائے جس سے پہلے نہیں پڑھا گیا۔ پھر اس کے لیے بہت مطالعہ کرنا پڑتا ہے، بہت کتابیں دیکھتا ہوں، بہت غور خوض کرتا ہوں۔ رات بھی میں مسجد میں 2 بجے تک مطالعہ کرتا رہا۔ تو جب بندہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں ملتجی ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کچھ نہ کچھ پھر دل میں ڈال دیتا ہے۔ آج ہم ماشاءاللہ سید الشہداء نواسہ سید الابرار امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا جو پیغام ہے، آج ہم اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ شہادت حسین علیہ السلام سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ آقا حسین علیہ السلام نے اپنا گھر بار کیوں لٹا دیا، اور سب کچھ لٹا کر میرے آقا قیامت تک اپنے نانا جان کی امت کو کیا پیغام دے کر گئے ہیں۔ یہ 2-3 چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ یزید تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ہی منکر تھا۔ سید محمود احمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تفسیر روح المعانی ہے، سارا نہیں پڑھ رہا، صرف وہ حصہ پڑھ رہا ہوں جس میں آپ نے ذکر کیا جب حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور اس کو اطلاع ملی، اور اس نے جو اشعار کہے خوشی میں، ان میں سے یہ بھی تھا، اس نے کہا نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد۔ اس نے کہا بنی ہاشم نے ملک گیری کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا، نعوذ باللہ، ملک حاصل کرنے کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، آقا علیہ السلام کو کہہ رہا تھا، رسول علیہ السلام کے قبیلے کا نام لے رہا تھا، انہوں نے ایسے ایک ڈھونگ رچایا تھا، ورنہ نہ کوئی ان کے پاس آسمانی خبر آئی تھی
اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اب دیکھیں سید محمود احمد علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفسیر روح المعانی میں لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ یزید خبیث تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مقدسہ کا ہی منکر تھا، آقا علیہ السلام کی رسالت کا ہی وہ قائل نہیں تھا۔ تو پہلا پیغام دوستو یہ ہے کہ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا، اور آپ نے اپنا گھر بار بچے سب کچھ لٹا دیا، اور سب کچھ لٹا کر اپنے نانا جان کی عزت اور ناموس کو بچا لیا، سب کچھ لٹا کر ناموس رسالت کا دفاع کیا میرے آقا حسین علیہ السلام نے، اور قیامت تک آنے والی امت مصطفیٰ کو یہ پیغام دیا، کبھی بھی میرے نانا جان کی ناموس پر اور ان کی عزت پر حرف آنے لگے، حسین کی طرح سب کچھ لٹا دینا مگر میرے نانا جان کے ناموس پہ حرف نہ آنے دینا۔ تو آپ نے نانا جان کی ناموس رسالت کا دفاع کیا۔ دوسری چیز علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی کہ وہ شراب پیتا تھا، جب اس کو منع کرتے کہ شراب نہ پی یہ حرام ہے، تو وہ کہتا اگر دین احمدی میں حرام ہے تو کوئی بات نہیں، دین مسیح پہ چلتے ہوئے پی لو۔ اور نعوذ باللہ قرآن پاک کی آیات کے تمسخر اڑاتا۔ سورۃ الماعون میں ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے۔ تو اللہ پاک نے اس طرح کے نمازیوں کی ہلاکت کی بات کہی جو نماز کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہے، نماز کی اہمیت کو جانتے نہیں ہیں، کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، کبھی پڑھنے لگ جاتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس آیت کو پڑھ کے اس نے کہا کہ اللہ نے قرآن پاک میں نعوذ باللہ نماز پڑھنے والوں کی ہلاکت کی بات کی ہے، شراب پینے والوں کی ہلاکت کی بات تو کوئی نہیں کی ہے۔ اس طرح بدبخت قرآن کی آیات کے وہ تمسخر اڑاتا تھا۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا، مگر اس فاسق و فاجر کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے امت مسلمہ کو بتا گئے کہ دین حق کیا ہے، نماز کا تقدس کیا ہے، اور شراب کی حرمت کیا ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم ایک اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں چیز ڈالی کہ پھر آپ دیکھیں اول تا آخر آپ واقعہ کربلا کو پڑھیں، یزید یہ چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے۔ صاف ظاہر ہے یہ جگر گوشہ مصطفیٰ ہیں، نواسہ سید الابرار ہیں، ان کے گھر سے دین چلا ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جہاں جبریل قرآن لے کے آتا تھا، اور یہ وہ گھر ہے جہاں سے دنیا کو قرآن بھی ملا، ایمان بھی ملا، رب رحمان بھی ملا۔ صاف ظاہر ہے ساری دنیا حسین کے پیچھے ہے۔ اگر ایک حسین علیہ السلام میرے سامنے سرنگوں کر دیتے ہیں، حسین میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں، میری بیعت قبول کر لیتے ہیں، تو پھر مجھے اور کسی کا ڈر نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، پھر کل عالم خود ہی جھک جائے گا۔ اس نے حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سے یہ چاہا کہ آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سرکار آپ نے فرمایا یزید تو فاسق و فاجر ہے، تو شرابی اور زانی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ ہاتھ جن کو تاجدار کائنات چومتے تھے ان ہاتھوں کو میں تیرے پلیت ہاتھوں میں دے دوں؟
اس نے حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سے ووٹ لینے کے لیے، آج ووٹ کی اہمیت کو بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ آج ہم دھڑے پالتے ہیں، برادریاں پالتے ہیں، آج ہم طاقت دیکھتے ہیں کہ طاقت کس طرف ہے، آج ہم دیکھتے ہیں وڈیرے لوگ کدھر ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں بدماش کدھر ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں سمگلر کدھر ہیں، اور ہم ڈر جاتے ہیں، اور جو پاسا بھاری ہوتا ہے ادھر جھک جاتے ہیں اور ووٹ دے دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہماری اہمیت اور غیرت کا تو یہ عالم ہے کہ ایک ایک بریانی کی پلیٹ کھلا دو، ووٹ لے لو۔ 500 اور ہزار روپے پہ لوگ ووٹ دیتے ہیں، اور ادھر اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محبان اہل بیت ہیں، پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، پھر ہم طلبگار ہیں اس بات کے کہ قیامت کے دن ہمیں سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب ہو، اور خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر نشر ہو۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اور بات کرتے ہیں فکر حسین کی، اور جب بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، یہ یزیدی ہیں۔ اور حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی سیرت سنا رہا ہوں۔ لوگوں، آپ کے سامنے ایک طاقتور حکمران ہے جو تاج و تخت کے اوپر براجمان ہے، جو تخت شاہی کے اوپر متمکن ہے، طاقت اس کے پاس ہے، عہدہ منصب اس کے پاس ہے، فوجیں اس کے پاس ہے، دولت و ثروت اس کے پاس ہے، مگر آقا حسین علیہ السلام نے کسی شے کی پرواہ نہیں کی، کہا تو اہل نہیں ہے، حسین ووٹ نہیں دے گا۔ پھر حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو کوفیوں نے خط لکھ لکھ کے مجبور کیا کہ حضور یزید کی یہ کرتوتیں ہیں، آپ تشریف لائیں، اگر آپ نہیں آئیں گے ہم آپ کے نانا جان کو شکایت کریں گے، آپ یہاں آئیں، اس کو سمجھائیں، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ہرگز کوئی نہ سمجھے کہ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اقتدار کے لیے گئے تھے۔ یہ توجہ کریں، توجہ طلب بات ہے۔ آج یزیدی مولوی ہم دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، بک بک کر رہے تھے کہ حسین اقتدار کے خواہاں تھے۔ ارے کون سا اقتدار، کون سی حکومت؟ خدا کی قسم دنیا جہان کے سلطان اور بادشاہ جمع ہو جائیں، میرے آقا حسین کو مصلی پہ بیٹھ کر وہ عزت حاصل تھی کہ ساری دنیا کے تاجدار جمع ہو جائیں، ان کے پاس وہ عزت نہیں ہے۔ بس مہربانی۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اگر اقتدار کے خواہاں ہوتے تو آپ کربلا نہ آتے۔ توجہ کریں، آپ کو کوفے میں کربلا میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ بالکل وہیں مدینہ پاک میں اپنی حکومت کا اعلان فرما دیتے۔ آپ بالکل ویسے ہی جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے والد، انہوں نے شام میں حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے والد حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ کی حکومت کے بالمقابل اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے تو آپ بھی ان کے خلاف مدینہ پاک میں اپنی حکومت کا اعلان کر سکتے تھے، جہاں پر ان کے نانا جان کا مزار تھا، جہاں ان کی امی فاطمہ الزہرا کا مزار تھا، جہاں کے وہ پروردہ تھے، جہاں دنیا حسین کے اشارے پر سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھی۔ اگر آپ وہاں اعلان کر دیتے اپنی حکومت کا تو پھر برابر کی چوٹ ہوتی۔ پھر حضرت امام حسین اگر اقتدار کے خواہاں ہوتے تو آپ کر و فر کے ساتھ آتے، آپ لو لشکر کے ساتھ آتے، آپ فوجیں لے کے آتے،
آپ لڑائی کا اہتمام کر کے آتے۔ ارے یہ حال ہوتا ہے اقتدار کی جنگ لڑنے والوں کا کہ بیویوں کو، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چند ساتھیوں کو لے کے، جو گھوڑے وغیرہ بچوں کو سنبھالنے والے تھے ان کو لے کے آپ چلے، اور ان کو بھی قدم قدم پہ آپ کہتے ہیں یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سے انہوں نے کچھ لینا دینا نہیں، حسین بخوشی اجازت دیتا ہے چلے جاؤ۔ پھر کربلا میں آپ کو پتہ ہے جب 9 محرم الحرام کی رات آئی تو آپ نے پھر ایک مرتبہ سب سے کہا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارے بچے یتیم ہو جائیں، تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں، تمہارے گھر لٹ، نہیں میں چاہتا، بخوشی اجازت دیتا ہوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ قیامت کے دن اس کی کوئی شکایت نہیں کروں گا، اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ جب کوئی بھی نہ اٹھا میرے آقا حسین نے فرمایا زین العابدین جی بابا جان، فرمایا چراغ گل کر دو، شاید یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، یہ شرماتے ہوئے نہیں جا رہے، حیا کر رہے ہیں کہ کیسے جائیں، میں چراغ بجھا دیتا کہ اندھیرے میں جاتے ہوئے انہیں شرم نہ آئے۔ چراغ بجھا دیا، اب تو اندھیرا ہو گیا، میں تمہیں نہیں دیکھ رہا، تم مجھے نہیں دیکھ رہے، جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ۔ جب چراغ جلایا تو خدا کی قسم ایک بندہ بھی نہیں گیا تھا۔ میرا آقا حسین، پھر آپ نے فرمایا بہانہ بھی دیتا ہوں، یہ عطرت رسول کی عفت مآب خواتین ہیں، یہ بچے ہیں، ان کو لے جاؤ، بہانہ بھی دیتا ہوں، اگر کوئی اعتراض کرے تو کہنا آقا حسین نے خود ہمیں یہ بچے دے کے بھیج دیا تھا، ان کو مدینہ لے جاؤ، تو تم چلے جاؤ، قربان جائے آپ کے جان نثاروں پہ۔ آپ کے ایک جان نثار جن کا نام مسلم اسدی ہے، وہ اٹھے، انہوں نے کہا آقا حسین آپ ہماری غیرت کو یوں نہ للکاریے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہاں لوگوں سے جا کے پوچھتے پھریں حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ اگر آج اس مشکل گھڑی میں ہم آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تو قیامت کے دن تیرے نانا جان کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے؟ یہ تو ایک جان ہے، ایک بار مر جانا ہے بس۔ خدا کی قسم ہمیں پتہ ہو کہ آپ کی خاطر میں 1000 بار قتل کیا جائے گا، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، آگ میں جلا کے راکھ کر دیا جائے گا، تو آقا حسین وہ 1000 جانیں بھی آپ پہ قربان ہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں اگر آپ اقتدار کے خواہش مند ہوتے تو اس طرح ساتھیوں کو قدم قدم پہ کہتے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ سرکار نے آپ کو پھر کربلا کی سرزمین میں کوفیوں نے گھیر لیا، 40,000 فوج تھی، ایک روایت میں 22,000 اور ایک روایت میں 40,000 کوفی تھے۔ انہوں نے بہت ڈرایا کہ حسین ڈر جائے، اس کر و فر کو دیکھ کے، اس لاؤ لشکر کو دیکھ کے حسین ڈر جائے اور یزید کی بیعت کا اعلان کر دے۔ میرے آقا حسین نہیں ڈرے، نہیں گھبرائے، پھر انہوں نے آپ کا پانی بند کر دیا، آپ کو، آپ کے بچوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا۔ ان کا خیال تھا بھوک پیاس کے سامنے حسین جھک جائے گا اور یزید کی بیعت کر لے گا، میرے آقا پھر بھی نہیں جھکے۔ پڑھ کر دیکھو، میں ساری رات پڑھتا رہا، پھر گورنریوں کے لالچ دیے، حسین جس ملک کی، جس علاقے کی گورنری کہتے ہو گورنری لے دیتے ہیں، جتنے درہم و دینار کہو لے دیتے ہیں، جتنا مال و منال کہو لے دیتے ہیں، مگر بس یزید کی بیعت کر لو۔ میرے آقا حسین نہیں مانے، حتیٰ کہ عزیزان محترم حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کے سامنے ہے کہ پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے جان نثار ذبح ہونے لگے، آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے، مگر پھر بھی نہیں ڈولے، پھر بھی نہیں گھبرائے، پائے ثبوت میں ذرا بھی تذبذب نہیں آیا۔ جب جان نثار ایک ایک کر کے قربان ہو گئے،
یزیدیوں کا خیال تھا کہ جب ان کے بچوں پہ ہاتھ پڑے گا یہ جھک جائیں گے. خدا کی قسم پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے جوان بیٹے علی اکبر کو شہید کیا گیا. وہ جو شبیہ مصطفیٰ تھے، جن کو دیکھتے تھے تو نانا ڈان کا دیدار ہو جاتا تھا. اور آپ جب زخموں سے چور چور ہو کے زمین پہ تشریف لائے، پھر گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کے جسم کو روندا. حضرت امام حسین علیہ السلام یہ دیکھتے رہے مگر پھر بھی نہیں جھکے. آپ کی ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب کبریٰ بنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے ان محمد کو شہید کیا گیا. آنکھوں سے دیکھتے رہے، نہیں ڈولے. آپ کے شیر خوار 6 ماہ کے بچے علی اصغر کے گلے میں تیر پیوست کر کے شہید کر دیا گیا. آپ نہیں ڈولے. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانی جوان بیٹا قاسم شہید ہو گیا. آپ نہیں ڈولے. سارا کچھ قربان کرتے چلے گئے، سب کچھ لٹاتے چلے گئے، گھر کا گھر کٹواتے چلے گئے، گھر کا گھر بھر لٹاتے چلے گئے، مگر میرے آقا نے یہ اپنا پاک ہاتھ یزید کے پلیت ہاتھ میں نہیں دیا. اے حسینیت کا دعویٰ کرنے والوں، محبت رسول کا دم بھرنے والوں، بات بات میں نعرے لگانے والوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور حسینی حسینی کہنے والوں، اپنے اندر جھانک کے دیکھو، کیا تم حسین کے اس پیغام پہ چل رہے ہو؟ آقا حسین نے یہ پیغام دیا، امت مصطفیٰ کو، قیامت تک آنے والی امت کو پیغام دیا کہ سارا کچھ بھی لٹ جائے، نااہل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا. جتنا مرضی سامنے طاقتور ہو اس کی طاقت سے مرعوب ہو کر اپنا ووٹ نہ دینا. جتنا مرضی بدماش ہو اس کی بدماشی سے ڈر کے ووٹ نہ دینا. بھلے سارا کچھ لٹ جائے، حسین کی سیرت یہ ہے سب لٹا دینا مگر نااہل کو ووٹ نہ دینا. یہ میرا پیغام ہے، اس کو عام کریں. خود بھی خدا را اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کیا ہمارا یہ طرز عمل حسینی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، نہ میں نے کوئی سیاست سے لینا دینا. میں تو آقا حسین کی فکر دے رہا ہوں، میں تو آپ کا پیغام دے رہا ہوں. اور ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچو اور ہمتن گوش ہو کے سوچو اور اپنے اندر جھانک کے دیکھو ہماری اس لاپرواہی نے اس ملک پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا ہے. ہم جانتے ہیں یہ بندہ شرابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، پھر بھی ووٹ اس کو دے رہے ہیں. ہم جانتے ہیں یہ نااہل ہے، اتنی بار آیا، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، پھر ووٹ اس کو ہی دے رہے. خدا را اگر قیامت کے دن امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہو اور آپ کی شفاعت کے متلبی اور متمنی ہو اور چاہتے ہو کہ آپ کی بارگاہ سے ڈانٹ نہ پڑے بلکہ شفاعت نصیب ہو، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو اپناؤ، آپ کے پیغام کو اپناؤ. اگر کوئی اہل نہیں ہے، بڑے جتنی بڑی سے بڑی بلا ہو، ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کسی پلید، کسی فاسق فاجر، کسی نااہل کو ووٹ نہیں ملے گا. یہ پورے ملک میں پیغام جائے کہ یہ حسینیت ہے. مگر آپ دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہے. یہ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا پیغام تھا. اور جو خاص بات کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ دیکھیں حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سرکار، آپ سرکار سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہماری غفلت کا یہ عالم ہے. ہر بندہ کہتا ہے جی میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں. اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی فکر اور پیغام تو یہ ہے کہ سارا کچھ لٹا دیا ہے، کچھ بچایا ہی نہیں، کچھ رکھا ہی نہیں.
اور نماز کے لیے پھر بھی بہانہ نہیں ہے. وقت نماز آیا ہے پھر بھی آقا حسین نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہم بات پہ بہانہ بناتے ہیں جی وقت نہیں ملتا، جی مصروف بہت ہوں، جی طبیعت صحیح نہیں تھی، جی یہ پریشانی ہے. ارے بتاؤ، تم آقا حسین سے بھی زیادہ مصروف ہو؟ تم آقا حسین سے بھی زیادہ غم میں ہو، پریشانی میں ہو، مصائب میں ہو، مشکلات میں ہو؟ اگر حسینی ہو تو پیغام حسین کے ہے، جو بھی حال ہو نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. یہ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے. ہم دعویٰ کرتے ہیں آپ کی محبت کا، مگر آپ کی تعلیمات کو ہم اپناتے نہیں. حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جان جائے 100 بار جائے، گھر بار جائے، بچے جائیں، جو مرضی ہو جائے، حسین کا پیغام یہ ہے کہ نماز پھر بھی نہ جائے. جب حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، توجہ کریں خاص بات کہہ رہا ہوں، جب حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سب کچھ دے چکے، گھر بار لٹا چکے، بچے کٹا چکے، بتاؤ اس کے بعد بھی کوئی بندگی رہ جاتی ہے؟ جب اس حال میں بھی آقا حسین نے نماز نہیں چھوڑی، تو بتاؤ آقا حسین علیہ السلام یہ پیغام دے رہے ہیں، جب اس حال میں بھی میں حسین کو نماز معاف نہیں تھی تو تمہیں کیسے معاف ہو گئی ہے؟ پھر حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے دنیا کو مولا کی بندگی سکھائی، کسی کی مثال نہیں دی، اپنا طرز عمل پیش کیا اور سارا کچھ لٹا کے رب کی بندگی کر کے دکھائی. اور لوگ سجدے کرتے ہیں اور کن کن حالات میں سجدے کرتے ہیں، مگر آقا امام حسین علیہ السلام نے زندگی کا آخری سجدہ ایسا سجدہ کیا کہ خدا کی قسم نہ امت بھولی نہ قیامت تک بھول سکتی ہے. عزیزان محترم، لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز کا یہ حال ہے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی پڑھنے لگ گئے کبھی بھلا دیا. مگر آقا حسین علیہ السلام کی نماز کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے. بڑے بڑے مفکرین نے، بڑے بڑے عرفاء نے، بڑے بڑے محققین نے کہا نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. مسجدوں میں تو ہر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے، نرم و ملائم قالینوں پہ تو ہر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے، اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں ہر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے. اور نماز کا مزہ تو تب ہے گھر بار لٹ گیا ہو اور اوپر نیزے چل رہے ہو، بچیاں چل رہی ہو، نیزے چل رہے ہو، خنجر چل رہے ہو، اور پھر تیرا سر سجدے میں ہو. یہ نماز حسین کا ہی خاصہ ہے. پھر عزیزان محترم، حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے، آپ دیکھیں ہم سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، مگر اللہ رب العزت نے خاندان قبیلے لتعارفوا پہچان کے لیے بنائے. اگر کوئی کولو لگا لے تیل نکالنے کے لیے اس کو کہتے ہیں یہ تیلی ہے. اگر کوئی بندہ کھیتی باڑی کرنا شروع کر دے کہتے ہیں یہ زمیندار ہے. عزیزان محترم، ہر بندہ کام کرنے والا بتاتا ہے کہ اس کا اس سے تعلق ہے. فرماتے حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے بھی سید کی پہچان بتائی ہے. واہ واہ واہ! جس طرح ہر قوم ہر قبیلے کی پہچان ہے، وہ کام کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ ہے. فرماتے حسین نے سید کی نشانی بتائی ہے، سید نماز سے عشق کرنے والا ہوگا. شاعر نے کہا سید سو جو پڑھے نماز رب دی، وہ یعنی وہ سید ہے جو رب کی نماز پڑھے. سید سو جو پڑھے نماز رب دی، سید سجدوں بنتے سجدہ ہی نہیں. وہ سید کا ہے جو سجدے نہ کرے. بھاویں چھاتی تے شمر لائن ہووے اصلی سید تے سجدوں بھجدہ ہی نہیں. عزیزان محترم، کیسے ہو سکتا ہے ہو سید اور نماز نہ پڑھے؟ ارے باغ کا مالی اگر سید دین مصطفیٰ کے اس باغ کے مالی ہے،
اگر مالی ایسا ہو جائے تو بتاؤ پھر اس باغ کی رکھوالی کون کرے گا؟ پھر سید وہ ہوتا ہے جس کی رگوں میں خون علی گردش کرتا ہے، بطول زہرا کا دودھ گردش کرتا ہے۔ ہو سید اور پھر بھنگیں پیے، چرسیں پیے، شرابیں پیے، اور پھر کہے میں سید ہوں؟ ارے جن رگوں میں علی المرتضیٰ کا خون گردش کرتا ہے، جن رگوں میں فاطمہ الزہرا کا خون گردش کرتا ہے، ان رگوں سے چرس نہیں گزر سکتی، بھنگ نہیں گزر سکتی۔ بھنگ بھی پیتا ہو، چرس بھی پیتا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، پھر کہے میں سید ہوں، سمجھ لو جھوٹ بولتا ہے، یہ سید نہیں ہے۔ پھر عزیزان محترم، حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے جب اپنا سب کچھ قربان کیا، توجہ کرنا خاص پیغام ہے، اللہ نے فرشتوں کو انی اعلم ما لا تعلمون کا راز سمجھایا۔ فرمایا فرشتوں، جب میں آدم کو بنانے لگا تو تم نے کہا یا اللہ نہ بنا، یہ فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، نافرمانیاں کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا۔ میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون۔ آؤ آج تمہیں راز بتاتا ہوں، جو میں نے کہا تھا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ رب کائنات نے فرمایا فرشتوں، نہ کوئی تمہاری اولاد، نہ کوئی تمہاری بیویاں، نہ تمہیں بھوک لگے، نہ تمہیں پیاس لگے، اور ادھر میرا حسین ہے، دیکھو سب کچھ لٹ چکا ہے، گھر بار میرے لیے لٹا چکا ہے، بچے کٹا چکا ہے، اور خیموں میں بیٹیاں پیاس سے تڑپ رہی ہیں، اور بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بھی ہے، تلواروں کا سایہ بھی ہے، گلے میں نیزہ بھی ہے، وضو کے لیے پانی بھی نہیں ہے، پھر بھی تپتی ریت سے تیمم کر کے حسین نماز پڑھ رہا ہے۔ اے معصوموں، اے نوریوں، جنت کے اس پر نور ماحول میں، جنت کی اس پر نور فضاؤں میں سجدے کرنا اور بات ہے، اور خنجر کے نیچے سجدہ کرنا اور بات ہے۔ فرمایا میرے سارے فرشتوں، تمہارے سارے سجدے ایک طرف آ جائیں، میرے حسین کا سجدہ ایک طرف آ جائے، تمہارے سارے سجدے مل کر حسین کے سجدے کے برابر کچھ بھی نہیں ہے، برابری نہیں کر سکتے۔ پھر عزیزان محترم، حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام جب تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، پھر بھی سر سجدے میں ہے، تو لوگوں حضرت امام عالی مقام نے یہ پیغام دیا کہ جب بندہ اللہ کے لیے سارا کچھ لٹا دیتا ہے، وہ حسن مطلق بے نقاب کر کے سامنے آ جاتا ہے۔ فرمایا لوگوں، اگر یوسف علیہ السلام کا حسن آنکھوں کے سامنے آ جائے تو یوں بے خودی ہو جاتی ہے کہ ہاتھوں سے پھل گر جاتے ہیں، چھریاں چل جاتی ہیں، ہاتھ کٹ جاتے ہیں، خبر ہی نہیں ہوتی۔ پوچھنا چاہتے ہو حسین، نیزے چل رہے ہیں، برچھیاں چل رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، حسین تیری نماز پھر بھی جاری ہے، میں اس لیے جاری تھی، کوئی پرواہ نہیں تھی تیروں تلواروں کی کہ سامنے خدا کا حسن مطلق تھا۔ حسین تیری عظمت کا سلام۔ پھر ہم جب نماز پڑھتے ہیں، دوستو بس بات ختم کر رہا ہوں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ظہر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، عصر سے پہلے واپس آ جاتے ہیں، عصر پڑھنے گئے مغرب سے پہلے آ جاتے ہیں، مغرب کے لیے گئے عشاء سے پہلے واپس آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا کوئی ایسا بھی نمازی تو ہونا چاہیے جو نماز کے لیے آئے تو صحیح مگر واپس نہ جائے، کوئی ایسا نمازی بھی تو ہونا چاہیے کہ سر سجدے میں رکھے تو صحیح مگر قیامت تک پھر اٹھائے نہ۔ وہ نماز اور وہ سجدہ حسین نے کر کے دکھایا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ کی نماز کے ساتھ یہ دل بستگی کیوں نہ ہوتی؟ آپ اس علی شیر خدا کے شہزادے ہیں جن کی گود میں تاجدار کائنات سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں۔
اور آپ کی نماز رہتی تھی، حضور نے پڑھ لی تھی، کسی کام کے لیے بھیجا تھا، آئے بیٹھے، حضور نے سر گود میں رکھ لیا، سرکار سو گئے، آپ کی نماز رہتی تھی۔ ادھر سورج غروب ہو گیا، اتنا غم ہوا کہ ہائے میری نماز چلی گئی، غم سے آنکھوں سے آنسو آ گئے، آنسو حضور کے چہرے انور پہ گرے، آنکھیں کھولی، فرمایا میرے علی کو کس نے بلایا ہے؟ عرض کیا آقا میری نماز رہ گئی۔ حضرت مولا علی سرکار کے غم کو دور کرنے کے لیے میرے آقا نے دعا مانگی، مولا علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا، نماز رہ گئی ہے، سورج لٹا دے تاکہ علی نماز ادا کر لے۔ تم کیسے حسینی ہو، کیسے علوی ہو، کیسے محبان اہل بیت ہو، اور حسین کی نماز سے یہ محبت کیوں نہ ہوتی؟ ان کی اماں جان سیدہ عالم سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کو نماز سے یہ دل بستگی تھی کہ ان کی ایک ایک سجدے میں ساری رات گزر جاتی تھی۔ فجر کی اذانیں ہونے لگتی، سر سجدے سے اٹھا کے ٹھنڈیا بھر کے رو کے کہتی، مولا تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے، فاطمہ جی بھر کے سجدہ بھی نہیں کر سکی، تیری رات ختم ہو گئی۔ اے خالق کائنات، کوئی ایسی لمبی رات بنا کہ فاطمہ جی بھر کے سجدہ کر سکے۔ اس فاطمہ کا خون حسین کی رگوں میں گردش کرتا تھا، اس لیے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے عرض کی، اماں جان اگر آپ نے ایسی نماز پڑھی ہے تو آپ کا بیٹا حسین ایسی نماز پڑھتا ہے کہ 10 محرم کو سر سجدے میں رکھوں گا، قیامت تک سر سجدے سے اٹھاؤں گا ہی نہیں۔ آپ نے پھر قیامت تک کے لیے اللہ کے حضور سجدہ کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی قربانی دیتے ہوئے اپنی جبین کو اللہ کے حضور جھکایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل لٹایا، کیوں؟ اس میں بھی ایک راز حکمت تھی کہ چہرہ دیکھ کے شفقت پدری کہیں جوش میں نہ آ جائے، مگر آقا حسین علیہ السلام نے بھی بوقت شہادت جبین کو جھکایا ہے، مگر اس لیے جھکایا عرش کی مولا سارا کچھ دے چکا ہوں، مگر پھر بھی تیرے احسانوں کا کما حق و شکریہ ادا نہیں کر سکا۔ یہ نماز ہے، یہ فلسفہ نماز ہے، یہ پیغام حسین ہے۔ بس بات ختم کر دی عزیزان محترم۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے پیغام یہ دیا، آپ کی سیرت کا پیغام یہ ہے، واقع کربلا کا نچوڑ یہ ہے، بچے کٹا دو، گھر لٹا دو، مگر خبردار نماز پھر بھی نہ چھوڑنا۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا جو سچا غلام ہوگا وہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہے مگر نماز نہیں چھوڑے گا۔ فرمایا اگر پانی نہیں ہے تو حسین کی طرح تیمم کر لو، مصلی نہیں ہے تو ریت پہ ہی پڑھ لو۔ فرمایا مسجد کا سایہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تلواروں کے سائے میں ہی پڑھ دو، مگر نماز ہر صورت پڑھو، تیر کھا کے پڑھو، گھر بار لٹا کے پڑھو، بچے کٹا کے پڑھو، مگر پیغام یہ ہے کہ ہر حال میں نماز پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت پر آپ غور کریں، ادھر اس آیت پر غور کریں، ادھر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر غور کریں۔ کہتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ آیت خدا کی قسم اس آیت کی حسین تفسیر بھی ہے، اس آیت کی حسین تصویر بھی ہے۔ میرے آقا حسین کی زندگی اول سے پڑھ کر دیکھو، خدا کی قسم صبر سے شروع ہوتی ہے اور سجدے پہ ختم ہوتی ہے۔ صبر سے، نماز سے مدد حاصل کرو۔ آقا حسین کی سیرت کو پڑھو، صبر سے شروع ہوتی ہے اور نماز پہ ختم ہوتی ہے۔ بس بات ختم کر دی۔ سورۃ العلق میں اللہ نے فرمایا سجدہ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جا، سجدہ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جا۔ حسین سارا کچھ دے چکے ہیں، اب چاہا کہ اس کا قرب مل جائے،
تو قرآن نے پکار کے کہا حسین اگر قرب چاہتا ہے تو سجدے میں آ جا۔ آقا حسین نے جب سر سجدے میں رکھا رب نے سب مسافتوں کو سمیٹ دیا، سب دوریوں کو ختم کر دیا، ہجر فراق ختم کر دیا، پردہ اٹھا کے اپنے حسن لادوال کو سامنے کر دیا۔ عرض کی مولا ساری زندگی سجدے کیے تھے مگر آج جو سجدے کی چاس آئی ہے ساری زندگی نہیں آئی تھی۔ اے رب کائنات اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ لذت آنی ہے تو وہ تو ایک علی اکبر علی اصغر تھے، ہزاروں بھی ہوتے تو لٹا دیتا۔ اور جب سر سجدے میں رکھا اور رب نے قرب عطا کیا، عرض کی مولا اب میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا کہ یہ قرب نہ چلا جائے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ کرنا، مولا اب قیامت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا کہ قرب نہ چلا جائے۔ فرمایا حسین تو سر سجدے سے نہ اٹھا، ہم قرب سے دور نہیں کرتے۔ حسین تو سجدے میں رہے، ہم حجاب اٹھا کے بے نقاب حسن کر کے سامنے رہتے۔ دوستو یہ میں نے ساری رات بہت مطالعہ کیا تو بڑی محبت کے ساتھ اس کو میں نے پڑھا لکھا پھر آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کا حق پھر ادا ہوتا ہے کہ آج سے ہم پکے نمازی بن جائیں۔ میں نے نماز کے حوالے سے سینکڑوں ہزاروں بار خطاب کیا مگر اس طرح پہلے کبھی نہیں کیا۔ یہ فکر حسین ہے، یہ پیغام حسین ہے۔ اگر سچے حسینی جو دو تین باتیں کہی ہیں، ووٹ کبھی نہ دو کسی نااہل کو، کسی شرابی زانی فاسق فاجر کو۔ اور حضرت امام عالی مقام کا یہ پیغام ہے، میرے نانے کے ناموس پہ حرف آنے لگے سب کچھ لٹا دینا، میرے نانے کے ناموس پہ حرف نہ آنے دینا۔ پھر حسین نے سکھایا ہے، دیکھو نا آپ سے مکہ چھوٹ گیا، مدینہ چھوٹ گیا، گوارا کر لیا مگر نماز پھر بھی نہیں چھوڑی۔ ہم کیسے حسینی ہیں کہ ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کا پکا عمل بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔